19واں پارٹ، جو لوگ میری تعلیم پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام تباہی ہے۔ گیتا، جو لوگ مختلف تصورات کی وادیوں میں حیران ہیں، جو فریب کے جال میں گرفتار ہیں، جن کا مقصد حیات آرزوہائے نفس کو پورا کرنا ہے، انہیں پاک خوفناک جہنم میں اونھا پھینک دیا جائے گا۔ گیتا، اگر تم نے نفسانیت کی وجہ سے میری بات کو نہ سنا تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے۔ میں اس حقیقت پہ محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے جو انسان کو مل کر رہتا ہے۔ محنت کا بدلہ کامیابی، ورزش کا صحت، طلب علم کا تنویر دل و دماغ، جہالت کا ظلمت، غلاظت کا بیماری، شرافت کا عزت اور بدکاری کا بدلہ ذلت اور رسوائی ہے۔ کوئی ہے جو اعمال کو ان کے سلوں سے جدا کر سکے؟ کوئی نہیں، اور قطعاً کوئی نہیں۔ یہ بات بمراحل بعید از قیاس ہے کہ ہم برائی کرنے کے بعد کسی عمدہ صلے کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس کی مثال یوں ہوگی کہ ہم قتل کرنے کے بعد مقتول کے وارثوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ہمارے گلے میں ہار ڈال کر شہر میں ہمارا جلوس نکالیں گے، یا چوری کے بعد یہ خیال ہو جائے کہ لوٹے ہوئے مٹھائی کے تھال لے کر ہمیں مبارکباد دینے آ جائیں گے۔ حضرت مہاتما بدھ علیہ السلام کا یہ ارشاد کتنا ایمان فروز ہے: میرا عمل میری جائیداد اور وراثت ہے۔ تم نہ سمندر کی تہہ میں، نہ پہاڑوں کی غار میں اور نہ ہوا میں اپنے اعمال کے پھل سے بچ سکتے ہو۔ منطقی نقطہ نگاہ سے انبیاء و حکماء کے ارشادات کو ذرا الگ رکھ کر سوچئے کہ برائی کا نتیجہ منطقی طور پر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک جھوٹے کو لیجئے، ظاہر ہے کہ اس کی بات پر کوئی شخص اعتماد نہیں کرے گا، اس سے ہر ایک کو نفرت ہوگی، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ نتیجتاً مشکلات میں نہ تو کوئی اس کا عملاً ہمدرد ہوگا اور نہ قولاً غمگسار۔ فریبی، چور، زانی یا شرابی کو ہر فرد معاشرے کی لعنت سمجھتا ہے۔ ہر شخص اس کی طاق میں رہتا ہے اور جو ہی موقع ملتا ہے سام کی طرح اس کا سر کچل دیتا ہے۔ اے دن یہ قتل اور مار پیٹ کی وارداتیں کیوں ہوتی ہیں؟ محض اس لیے کہ دوسروں کے ناموس پہ ہاتھ ڈالنے والا کہیں نرغے میں آ جاتا ہے، یا کوئی جیب کترا موقع پر گرفتار ہو جاتا ہے، یا کوئی بدماش کہیں گر جاتا ہے۔ جس طرح سانپ اور بچھو پہ ہر شخص وار کرتا ہے، اسی طرح جو لوگ اپنی بدکاریوں، دست درازیوں اور ہوس ناکیوں کی وجہ سے مارو کسر دم کی طرح خطرناک بن جاتے ہیں، انہیں کچلنا ہر شخص کے ہاتھ جزو ایمان بن جاتا ہے۔ اگر ایک ملازم حکومت راشی ہے تو کون ہے جو اس کی تباہی کے لیے دعا و دوا ہاتھ دور نہیں کرے گا؟ اور اگر کوئی حاکم تند مزاج و بدتمیز ہے تو کون ہے جو اس کے تبادلہ و تعطل کا آرزومند نہیں ہوگا؟ اور اگر کسی وقت ایسے حکام و ملازمین کے متعلق کوئی تفتیش شروع ہو جائے تو ان کے متعلق کلمہ خیر کہنے والا سارے علاقے میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ یا تو بالآخر معزول ہو جاتے ہیں یا ان کی ترقیاں رک جاتی ہیں۔ ایسی زندگی کا نام ذلت و لعنت ہے۔ فرض کیجئے پاکستان کے تمام محکموں میں رشوت چلنے لگتی ہے، کلاکار حکام کاغذات کو دبا کر بیٹھ جاتے اور صرف وہی کاغذ چلنے دیتے ہیں جس کے ساتھ شہد لگا ہوا ہو۔ رفتہ رفتہ عوام میں اضطراب، پھر انتشار اور بالآخر اپنے ملک سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اہل ہمت ہجرت کر جائیں گے اور بے ہمت حملہ آور کی راہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے۔ جو ہی کسی طرف سے حملہ ہوگا، عوام حملہ آوروں کا مقدمۃ الجیش بن جائیں گے اور اپنے حکام و وزراء کو چن چن کر ختم کر دیں گے۔ اندازاً 1 ماہ کا ذکر ہے کہ میرا ایک شاگرد جو ایک بدنام محکمہ میں بڑے منصب پر فائز ہے، میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں پاکستان چھوڑ کر کینیڈا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بدقسمتی سے دیانتدار واقع ہوا ہوں اور ہر وقت بددیانتی کے خلاف برسر پیکار۔ نتیجہ یہ کہ سارا محکمہ میرے پیچھے پڑ گیا اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چند جھوٹے مل کر الٹا مجھ پہ رشوت کا کوئی مقدمہ بنا دے اور مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے۔ اس لیے عزت اسی میں ایک ملک چھوڑ جاؤ۔ کتنی دردناک کہانی ہے کہ سرزمین پاک پہ کچھ ایسے محکمے بھی ہیں جن میں دیانتداروں کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وہ محکمے ہیں جن کے حکام ملک میں بدلی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ انتشار بڑھ رہا ہے، لوگوں کی محبت ملک و ملت سے کم ہو رہی ہے، ہر چار سو ایک اضطراب سا محسوس ہوتا ہے، بدلی نفرت سے بدل رہی ہے، اور اگر اس نفرت نے کہیں انتقام کی صورت اختیار کر لی تو پھر پاکستان کا خدا حافظ۔